تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سلسلہ یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. الحمدللہ بڑا ہی کمال کا سلسلہ ہے کیونکہ کمال والے آقا، جمال والے آقا، معراج والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے اور ان کی پیاری پیاری سنتوں کی بات ہوتی ہے. آج کس سنت کا ہم نے ذکر کرنا ہے؟ آج وہ کون سی سنت ہے جو میں نے اور آپ نے سیکھنی ہے اور اپنی ذات میں اس کو شامل بھی کرنا ہے؟ بلیو کریں، یقین کریں، اگر اس سنت کو میں اور آپ اپنی زندگی میں شامل کر لینا، زندگی بہت آسان، بہت خوشی والی ہو جائے گی، بہت نرم زندگی ہو جائے گی. وہ سنت ہے کون سی؟ بتاتا ہوں. پہلے آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں، اور وہ واقعہ بھی سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا ہی واقعہ ہے. ماجرا کچھ یوں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کے بڑا ہی عجیب و غریب سوال کیا. بڑوں کی بارگاہ میں ادب سے بات کی جاتی ہے، اور جب دربار سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، تو پھر ادب کے تقاضے کیا ہوں گے. مگر اس نوجوان نے بڑی آ کر عجیب و غریب سوال کر دیا. عرض کرتا ہے، حضور مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے. اب یہ ایک ایسا سوال تھا جس میں صحابہ کرام بھی جلال میں آ گئے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان آگے بڑھے اسے پکڑنے کے لیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا سوال، اتنی بے حیائی بھی ہے سوال بھی، اور بڑا ہی اسٹرینج قسم کا کوسچن ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو. پہلے بلایا اور اپنے پاس بٹھایا اور نہایت نرمی اور شفقت سے سوال کیا کہ اے نوجوان، کیا تجھے پسند ہے کہ کوئی تیری والدہ کے ساتھ ایسا فعل کرے؟ تو اس نے عرض کی کہ میں کیسے اس کو جائز رکھ سکتا ہوں کہ کوئی میری والدہ کے ساتھ ایسا کرے. میں ناظرین پورا واقعے کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر جب تم نہیں اس بات کو جائز رکھ سکتے، روا رکھ سکتے، قبول نہیں کر سکتے، تو کوئی اور کیسے تمہارے لیے قبول کرے گا؟ پھر پوچھا کہ اگر تیری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا عمل کرے تو تم خوش ہوگے، راضی ہوگے؟ کہتا حضور یہ میں کیسے روا رکھ سکتا ہوں، میں کیسے اس کو برداشت کر سکتا ہوں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر کوئی اور شخص اپنی بہن کے لیے تمہارے لیے کیسے یہ اجازت دے سکتا ہے؟ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے رشتے گنواتے گئے. اگر تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی ایسا کرے، وہ یہی کہتا رہا کہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بارگاہ الہی عز و جل میں دعا کی کہ اے اللہ پاک اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کو بچا لے اور اس کا گناہ بخش دے. دعا بھی دی، بہت خوبصورت انداز میں سمجھایا بھی کہ وہ بھی تو کسی کی بیٹی، ماں یا بہن ہوگی نا جس سے تم بدکاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہو. اور پھر دعائیں بھی دی. ناظرین اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد وہ نوجوان ساری عمر بدکاری سے بیزار رہا. ناظرین آج اسی سنت کی بات کرنی ہے کہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. نرمی جو ہے نا، یہ نبی پاک کی سنت ہے. شفقت، نرمی، مہربانی، ایسا لگتا ہے ہمارے معاشرے سے کہیں اور چلی گئی ہے. نرمی کی بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ایوری بڈی ریڈی ٹو فائٹ. لڑنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے ہر بندہ تیار نظر آتا ہے. سختی ہے، لوگوں کے لہجے کرخت ہیں، انداز سخت ہے، گھور کر دیکھتے ہیں، بات کریں تو ڈر لگتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ایسے نہیں. نبی پاک تو نرم و شفیق، مہربان. غور کیجئے، اگر واقعی سنتوں پر عمل کرنے کا شوق ہے، جذبہ ہے اور ہونا چاہیے، تو کیا ہمارے اندر نرمی ہے کہ نہیں؟ آج میں آپ کو قرآن پاک کی آیت بھی سناؤں گا اور کچھ احادیث بھی سناؤں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بظاہر جو سافٹنس ہے نا، یہ آپ کو کدھر پہنچا سکتی ہے، کتنے درجے اللہ کی بارگاہ میں بندہ آگے بڑھ سکتا ہے.
اگر اس کے اندر نرمی ہے. سبحان اللہ. مدنی مدینے والے. آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر. انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب. دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ. Introducing Awaz Entertainment, the powerhouse of Urdu Hindi TV in Canada with 7.2 million monthly viewers. Canada کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل. ہم ناظرین کے اسکرینز کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں پر بھی راج کرتے ہیں. ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر بھی ہماری مضبوط پکڑ ہے جہاں ہماری ریچ ملینز تک ہے. Get ready for an entertainment experience with Awaz Entertainment. Live talk shows, dignitaries کے ساتھ معلوماتی انٹرویوز، مزیدار کامیڈی شو، بزنس پروموشن پروگرامز، دلکش ڈرامہ سیریز، میوزک شوز، نیوز کوریج، کامیاب گرینڈ ایونٹس، شاندار موویز، مزیدار اسکٹس. پرائم ٹائم شو تقرار لائیو ود سمینا جبین از نارتھ امریکاز لانگسٹ رننگ پاکستانی پولیٹیکل شو، جس میں آپ کی لائیو کالز شامل ہوتی ہیں تاکہ آپ کی آواز لاکھوں تک پہنچے. آواز انٹرٹینمنٹ، آواز آپ کی، چینل ہمارا. جڑیے ہم سے. Help those who are in dire need. Help low-income tier. Volunteers are ready to help families in need. We are serving people daily, delivering to white-collar people, commission-based workers, women who stitch, factory workers, and many more classes. Every day through our enablement drive and constant support from friends and family, we have served over 1,300 families with ration hampers worth 5 million rupees. Your donation can save lives. The best charity is given in Ramadan. Awaz Entertainment Foundation. Donate now. مدنی مدینے والے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید کا پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران، آیت نمبر 159. آئیے اس کی پہلے تلاوت سنتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ سنتے ہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. ترجمہ کنز الایمان. تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر تند مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے. اللہ اکبر. نبی پاک کو رب نے کیسا نرم بنایا، کیسا شفیق بنایا. اب ذرا احادیث سنیے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بروز محشر تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور میری مجلس میں زیادہ قریب وہ ہوں گے جو تم میں اچھے اخلاق والے، نرمی کرنے والے، وہ لوگوں سے اور لوگ ان سے محبت کرتے ہوں. آئے ہائے سبحان اللہ. کس کے قریب؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قریب ہونے کا فارمولہ بتا رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں، میں بھی اگر چاہتا ہوں، یقیناً چاہتے ہیں نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا محشر میں ساتھ مل جائے، تو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ میری مجلس کے زیادہ قریب کون ہوں گے؟ اچھے اخلاق والے، نرمی والے، ایسے لوگ کہ وہ لوگوں سے محبت کرتے ہوں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. ناظرین یہ ایک فارمولہ ہے قیامت کے دن کی سختیوں سے بچنے کا. اب ذرا اپنے آپ کو ہم چیک کر لیتے ہیں. لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں یا ہم سے تنگ ہیں، پریشان ہیں، ٹینشن میں ہیں، ڈرتے ہیں یا تنگ ہیں، یا ایسا حالت ہے کہ
کسی جگہوں پر لوگ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں. اگر ایسا ہے تو سوچ لیجئے یہ لوگ پسندیدہ لوگ نہیں ہیں جن سے لوگ بھی محبت کریں, اور لوگ انہی سے محبت کرتے ہیں جن کے لوگ پیار دیتے ہیں. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے, مجھ سے کوئی سیدھے منہ بات نہیں کرتا, مجھ سے کوئی مسکرا کر نہیں ملتا. تو جناب غور کیجئے, قصور آپ کا ہی, کیونکہ آپ مسکراتے نہیں ہیں, آپ سیدھے منہ بات نہیں کرتے ہیں, آپ لوگوں کو محبت نہیں دیتے ہیں. یہ بالکل ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. دنیا میں آپ پیار دیں پیار ہی ملتا ہے. مسئلہ یہ ہمیں پیار دینا نہیں آتا, نرمی سے بات کرنا نہیں آتی, اور ہم کہتے ہیں لوگ پتہ نہیں کیوں مجھ سے الجھ پڑتے ہیں, میں بات کرتا ہوں لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. حضرت آپ بات کرتے نہیں, آپ بات مارتے ہیں. آپ کی زبان سے کانٹے نکلتے, پھول نہیں نکلتے. یہ سمجھیے بات کو, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, کیونکہ جس سے لوگ محبت کرتے ہیں وہ اللہ کو بھی پسند ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے قریب ہوگا, لیکن ساتھ کیا فرمایا, وہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں, لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. تو یہ بہت زبردست ایکشن اینڈ ری ایکشن ہے. آپ پیار دیں, محبت دیں, سافٹنس سے بات کریں, نرمی سے بات کریں. پیار تو ہم جانور کے بچے کو دیں ناظرین, وہ قریب آ جاتا ہے. تو انسان کو اگر آپ پیار دیں گے تو کون دور جائے گا آپ سے. نرمی نرمی اور نرمی, یہ آپ کی زندگی کو سافٹ بنا دے گی, ایزی بنا دے گی. لیکن اگر آپ کی ذات میں سختی ہے, کرخت پن ہے, ڈانٹنے والا انداز ہے, عجیب سا انداز ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا تو انداز ایسا ہوتا ہے کہ بات کرے تو لگ رہا ہے ڈانٹ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بار ہم بھی کسی سفر پر تھے تو برابر کے کمرے میں آوازیں آ رہی تھی, ایسا لگا لڑائی ہو گئی. تو میں خود اٹھ کر گیا, میں نے کہا خیر تو ہے. کہتے نہیں ہم باتیں کر رہے تھے, ہمارا تو اسٹائل ہی ایسا ہے. ارے آپ کی بات کرنے کا اسٹائل ایسا ہے کہ لگ رہا ہے لڑ رہے ہیں ہم. تو آپ سوچیں نا کہ لوگ کیسے آپ سے محبت کریں گے. اپنا اسٹائل بدلیے جناب, اپنی باتوں کا طریقہ بدلیے, اپنے اندر نرمی لائیے, کیونکہ یہ نبی پاک کی سنت ہے. آگے چلتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک نرمی فرمانے والا ہے, اور نرمی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے, اور وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سخاوت کرنے والے کو نہیں دیتا. اللہ اکبر. اب ذرا یہ بڑی کمال کی بات سنی ہم نے, یعنی اللہ وہ عطا فرماتا ہے جو کسی سخاوت کرنے والے کو بھی نہیں دیتا. کس کو؟ جب بندہ نرمی کرتا ہے, اور اللہ بھی نرمی فرمانے والا ہے. تو یہ تو سبحان اللہ اتنی پیاری صفت ہے, لیکن نرمی آئے بھی تو نا. ایک اور حدیث سنتے ہیں. سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ہر معاملے میں نرمی کو ہی پسند فرماتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنی خوبصورت عادت ہے, یہ حسن ہے انسان کا, اور خوش نصیب ہوتا ہے جس کے اندر نرمی ہوتی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جب اللہ پاک کسی گھر والوں سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان میں باہم الفت و نرمی داخل فرما دیتا ہے. کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ گھر والے جو پیار, محبت, شفقت اور الفت سے رہتے ہیں. آج کل ایسا نہیں ہے, گھر گھر میں لڑائی ہے, میاں بیوی سے ناراض, بیوی شوہر سے لڑ رہی ہے, بیٹے باپ سے ناراض ہیں, والد بچوں سے لڑائی کر رہا ہے, ساس بہو کی لڑائیاں جاری ہیں. عجیب و غریب معاملہ ہے. کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی نرمی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ذرا سا مزاج کے خلاف بات ہو گئی تو لڑنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں نا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو شخص آیا تھا, بیسیکلی تو اس نے غلطی کی تھی نا, غلط سوال تھا, رانگ کوسچن تھا. جواب دیا جا سکتا تھا کہ تم میں عقل نہیں ہے, یہ کوئی سوال کرنے والا ہے, غلط کام کا سوال کر رہے ہو, سزا دی جا سکتی تھی. مگر کیا شاندار انداز اختیار کیا کہ اسے اس کی غلطی کا پہلے احساس دلایا کہ یہ سوال کیوں غلط ہے, بدکاری کتنا بڑا گناہ ہے, اور پھر اسے دعا دی اور اسے بدکاری سے بچا لیا. ہم کیا کرتے ہیں نارملی, کوئی غلط سوال کر لے تو اس کو کہتے ہیں عقل نہیں ہے, بدھو ہو, پاگل ہو, ٹھوکر لگ جائے کہتے ہیں اندھے ہو, نظر نہیں آتا. کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, بچہ ہوتا ہے تو اس کو اوپر پٹائی شروع کر دیتے ہیں. ہر غلطی پر سزا نہیں دی جاتی ناظرین, نرمی ہونی چاہیے. بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ برتن توڑ دیتا ہے اور غصے میں والد بچے کا سر پھوڑ دیتا ہے. وہ تو چھوٹی غلطی تھی, یہ بڑا غلطہ ہو گیا نا. یہاں نرمی کرنے کی ضرورت تھی. سمجھانا اور ہے, لیکن بات بات پر ڈانٹ ڈپٹ, لڑنا مارنا یہ نہیں ہونا چاہیے. پلیز نرم ہو جائیے. تھوڑی سی زندگی ہے, بلیو کرے, تھوڑی سی زندگی. اس تھوڑی سی زندگی میں لڑائی جھگڑے نہیں تو ہماری زندگی کا ساری مٹھاس, ساری خوشیاں لے لی ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جن کو گھر جانے کو جی نہیں چاہتا. ہاں, گھر جائیں گے پھر لڑائی ہوگی, گھر جائیں گے ماحول ہی اچھا نہیں ہے. ارے گھر تو سکون کا گہوارہ ہوتا ہے, گھر تو انسان کی آرام گاہ ہوتا ہے کہ بندہ جائے اور سارے غم بھول جائے, ریلیکس ہو جائے. بتائیے نا, کیا آپ کا گھر آپ کے لیے ریلیکس کی جگہ ہے یا ٹینشن کی جگہ, یا آپ کے لیے آپ کے گھر والوں کے لیے؟
کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جب تک گھر نہیں جاتے گھر والے سارے سکون میں ہوتے ہیں, بڑے ریلیکس ہوتے ہیں, موج مستی ہنسی مذاق چل رہا ہوتا ہے. جیسے ہی بندہ گھر میں گیا سارے گھر والوں کی ٹینشن شروع. اب بتائیے آپ کے جانے سے ان کی جو ریلیکس تھا وہ ختم ہو گیا, وہ ٹینشن میں آ گئے. یہ نہیں ہونا چاہیے. سارے گھر والے ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہوں, نرم ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ لائف کو انجوائے کریں, اور یہی شریعت چاہتی ہے کہ ہم نرمی کے ساتھ رہیں. ایک بار پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جسے نرمی عطا کی گئی اسے دنیا و آخرت کی اچھائیوں میں سے حصہ دیا گیا. اللہ اکبر, یہ اتنی بڑی نعمت ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو نرم ہیں, جو سافٹ سپوکن ہیں, جو بات پہلے سنتے ہیں پھر بڑا طریقے سے اس کا رپلائی دیتے ہیں, ٹٹ فور ٹیٹ, جیسے کو تیسا, اینٹ کا جواب پتھر سے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. سنت کیا ہے؟ نرمی سنت ہے. اور آگے سنتے ہیں, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک مہربان ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے, اور نرمی پر وہ انعامات عطا فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں فرماتا اور نہ ہی کسی اور چیز پر عطا فرماتا ہے. آپ نرمی کریں گے نا, آپ کو اللہ کی طرف سے انعامات ملیں گے, آپ کو عطائیں ملیں گی, آپ کو برکتیں ملیں گی. تو پھر کیوں نہ نرمی کریں, پھر کیوں نہ ہم اپنے مسلمان بھائی بہنوں, رشتہ داروں, ملازمین, پڑوسیوں پر نرمی کے ساتھ پیش آئیں, شفقت کے ساتھ پیش آئیں. اور اس میں بھی جو جتنا مظلوم ہے نا, مظلوم سے مراد کوئی بیچارہ تکلیف میں ہے, غریب ہے, پریشان ہے, اس کو زیادہ نرمی سے بات کریں. لوگ غریب کو تو بالکل دبا دیتے ہیں نا, اس سے تو سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے. ملازم سے تو ایسا لگتا ہے کہ غلام خرید لیا ہم نے. نہیں, ان سے اور نرمی سے بات کریں. ان کو ویسے ہی بہت ساری ٹینشن ہے, ان کی تنخواہ پوری نہیں ہو رہی ہے, ان کے گھر میں مسائل ہیں, اور آپ بھی اسے ڈانٹ رہے ہیں بیچارے کو. اچھا وہ سیٹ کے سامنے بولتا بھی اس لیے نہیں پتا ہے نوکری سے نکال دیں گے, میں پھر کدھر جاؤں گا. غریب آدمی وہ سن رہا ہوتا ہے, رو رہا ہوتا ہے. نہ کریں ایسا. ایسے لوگوں کو سینے لگائیں, ایسے لوگوں کو کبھی ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے نوالا کھلائیں, کبھی ان کے لیے بھی کوئی چھوٹا موٹا تحفہ دے دیا کریں. کوئی آپ نے دیکھا ہوگا معذور لوگ ہوتے ہیں, ہاتھ منہ ٹیڑھا ہوتا ہے, بعض اوقات رال بھی ٹپک رہی ہوتی ہے, پیر بھی ان کا ٹیڑھا ہوتا ہے, چل بھی سیدھے نہیں رہے ہوتے. کبھی آپ کو نظر آ جائے نا ایسے لوگ, جائیں اور ان سے ہاتھ ملائیں. ہمت ہونا ان کو سینے لگا لیں. یقین کریں, تھوڑے بہت کپڑے خراب ہو جائیں کوئی بات, اب بلیو کریں, یقین مانیں, اس کو وہ خوشی ملے گی اور ساتھ آپ کو بھی خوشی ملے گی. کیونکہ جو اس کے چہرے پر آپ چمک دیکھیں گے نا, اس کی آنکھوں میں شاید وہ رو بھی پڑے, کیونکہ اس کو شاید بہت عرصہ ہو گیا کسی نے سینے نہیں لگایا, بہت عرصہ ہو گیا ہوگا کسی نے طبیعت نہیں پوچھی ہوگی, تھوڑے بہت پیسے دے دیں, کوئی فروٹ وغیرہ کھلا دیں اسے. یہ وہ نیکی ہے ناظرین, جس کی کمپیریزن ہی کوئی اور نہیں. وہ آپ کو انر فیلنگ وہ ہوگی, دل کی خوشی آپ کو وہ ملے گی. سبحان اللہ, سبحان. کیا پتا کسی معذور کی, کسی بغیر پیر والے کی, بغیر ہاتھ والے کی, نابینا کی آپ کو دعا لگ جائے. تو یہ بہت سارے ایسے موقع ہمارے آس پاس, یہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مدنی مدینے والے. آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر. انڈیا, پاکستان, سعودی عرب, یونائٹڈ عرب امارات, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب. دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز, صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ. Introducing Awaaz Entertainment, the powerhouse of Urdu Hindi TV in Canada with 7.2 million monthly viewers. Canada کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل. ہم ناظرین کے اسکرینز کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں پر بھی راج کرتے ہیں. ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر بھی ہماری مضبوط پکڑ ہے, جہاں ہماری ریچ ملینز تک ہے. Get ready for an entertainment experience with Awaaz Entertainment. Live talk shows, dignitaries کے ساتھ معلوماتی انٹرویوز, مزیدار کامیڈی شو, بزنس پروموشن پروگرامز, دلکش ڈراما سیریز, میوزک شوز, نیوز کوریج, کامیاب گرینڈ ایونٹس, شاندار موویز, مزیدار اسکٹس. Prime time show Takrar live with Samina Jabin is North America's longest running Pakistani political show, جس میں آپ کی لائیو کالز شامل ہوتی ہیں تاکہ آپ کی آواز لاکھوں تک پہنچے. آواز انٹرٹینمنٹ, آواز آپ کی, چینل ہمارا. جڑیے ہم سے. Help those who are in dire need.
help low-income tier, volunteers are ready to help families in need. We are serving people daily, delivering to white-collar people, commission-based workers, women who stitch, factory workers, and many more classes. Every day through our enablement drive and constant support from friends and family, we have served over 1,300 families with ration hampers worth 5 million rupees. Your donation can save lives. The best charity is given in Ramadan. Awaz Entertainment Foundation. Donate now. दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। मदनी मदीने वाले। आप मस्जिद जाते हैं, मस्जिद का खादिम आपने देखा होगा झाड़ू लगा रहा होता है, पोछा लगा रहा होता है। हम जाते हैं मस्जिद में, जाके नमाज पढ़ के वापस आ जाते हैं। कभी रुक कर उस खादिम से बात की, उससे हाथ मिलाएं, तबीयत पूछें, कैसे हैं आप, ठीक हैं, उसको सीने लगा लें, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कभी उसके लिए इत्र का तोहफा छोटा सा ले जाएं, आपके लिए तोहफा लाया हूं, उसको खुशी होगी। तो प्लीज नरमी से पेश आएं और दुआएं लीजिए। ये वो दुआएं हैं जो आपके मर्तबे बुलंद करेंगी, जो आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा लेंगी। लेकिन बिल्कुल इसके बरअक्स माजूरों को लोग डांटते हैं, अंधा है, लंगड़ा है, हटाओ इसको, यार इसके मुंह से राल टपक रही, इसको दूर करो। कभी सोचा उसके दिल पे क्या गुजरती होगी? मस्जिद के खादिम को डांट रहे होंगे, अपने मुलाजिम को डांट रहे होंगे, छोटी छोटी गलती पर सजा देते हैं, गालियां निकालते हैं। ठीक है यार, आपके पास पैसा आ गया है, आपके पास कोई मकाम आ गया, इसका मतलब आप अल्लाह के बंदों पर जुल्म करेंगे, उन पर सख्ती करेंगे? ना करें ऐसा। क्योंकि याद रखिएगा, अगर आप किसी पर सख्ती करेंगे ना, किसी से बदला लेंगे, तो कोई तो है ना जो आप पर और मुझ पर कुदरत रखता है। वो मालिक अगर सख्ती करने पर आया और उसने अगर हमारे गुनाहों पर हमें सजा दी, तो हम कहां जाएंगे? हम तो उसकी पकड़ बर्दाश्त ही नहीं कर सकते ना। गौर कीजिए, मुझे एक वाकया याद आ गया कि एक शख्स था, बड़ा गुनाहगार था, उसका इंतकाल हुआ। तो मरने के बाद उसको किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा कि तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ? तो कहता मुझे बख्श दिया गया। ख्वाब देखने वाले ने कहा तुम्हें कैसे बख्श दिया गया? तो कहता बात यह कि बड़ा गुनाहगार था, मगर एक बार मेरी ज़ौजा ने खाना बनाया और खाने में नमक बहुत ज्यादा था। मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैं आज बीवी की पिटाई करूंगा। हो सकता है इस वक्त मेरा बयान सुनने वाले भी ऐसे शेरे बब्बर बैठे हों जो खाना खराब होने पर, नमक ज्यादा होने पर, रोटी जल जाने पर हाथ उठाते हों, बर्तन तोड़ देते हों। ऐसा ना किया करें। हमने किसी कंप्यूटर से शादी नहीं की, हमने इंसान से शादी की है। और अगर औरत से गलती हो जाती है तो ठीक है, वो भी खता का पुतला है। कभी हम किचन में जाकर तो देखें, गर्मी के दिनों में खाना बनाना कितना मुश्किल है। बहरहाल वो शख्स कहता है बड़ा गुस्सा तो आया, फिर सोचा कि यार मेरी बीवी ने एक मिस्टेक की है, नमक ज्यादा डाल दिया और मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं बदला लेना चाहता हूं। मैं तो सुबह से शाम तक अपने अल्लाह की कितनी सारी कोताहियां करता हूं, उसकी बारगाह में कितनी गलतियां करता हूं, वो तो मुझे सजा नहीं देता। बस यही सोचकर मैं खामोश हो गया, चुपचाप मैंने खाना खा लिया, बीवी को कुछ नहीं कहा। मरने के बाद मुझे बताया गया कि उस रोज जो तूने अपनी बीवी को माफ किया था, तूने बंदा होकर मेरी बंदी को माफ किया, ऐ मेरे बंदे मैं सबसे बड़ा माफ करने वाला हूं, जा मैंने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। नाजरीन, ये है माफी, ये है नरमी। हाथ उठा देते हैं, दिल तोड़ देते हैं। उस बेचारी के साथ कभी तबीयत भी खराब हो सकती है इंसान की, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स पर घर को अच्छा, इस तमाम लड़ाई झगड़े के बाद आपका सुकून किधर जाता है मुझे बताएं ना। घर में जब आप लड़ाई करते हैं, डांट डपट करते हैं, झड़कते हैं, तो उसके बाद आपकी लाइफ भी तो डिस्टर्ब है ना, आपका ज़हन भी कहीं और हो गया, आप भी रिलैक्स होकर आराम नहीं कर पाएंगे, आपको भी घर में लुत्फ नहीं आएगा। तो थोड़ी सी नरमी कर लेते, माफ कर देते, दरगुजर कर देते और इंजॉय करते लाइफ को, सब मुस्कुराते, सब मिलकर रहते। प्लीज समझिए इस बात को, नरमी बेसिकली किसी और के लिए नहीं, ये नरमी मेरे अपने लिए है। मैं नर्म हो जाऊं ना तो मेरी जिंदगी सॉफ्ट हो जाएगी, मुझे जिंदगी का लुत्फ आने लगेगा। मैं सख्त हूं
اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دوسروں پر روب جما رہا ہوں. انر جو آپ کی انسائڈ ہے نا, آپ کے اندر آپ ہی کو تکلیف پہنچ رہی ہے, کیونکہ کوئی آپ کو پیار نہیں دے رہا ہوگا. ڈرانا اور ہے اور دلوں کو جیتنا اور ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں لوگ میری بڑی بات سنتے ہیں, بڑا میرا روب ہے. آپ کا روب ہے حضرت, ہاں آپ سے پیار نہیں ہے, آپ کا دل سے رسپیکٹ نہیں ہے. آپ چلے جائیں تو آپ کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہوں گی. محبت دلوں کو جیتنا اور ہے, اور وہ نرمی سے جیتے جا سکتے ہیں, وہ پیار سے جیتے جا سکتے ہیں. دلوں پر حکومت کی جا سکتی ہے اگر انسان جو ہے وہ نرم ہو جائے. بہرحال ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, دیکھیں آپ اور میں ہم سب چاہتے ہیں نا کہ جہنم کی گرمی سے محفوظ رہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک اسے جہنم کی گرمی سے بچائے اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے, تو وہ مسلمانوں پر سختی نہ کرے اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے. کتنی حدیثیں میں نے آپ کو سنائی جو کہ نرمی کی فضیلتیں اور جہنم کی آگ سے بچنے کی بھی جو ہے ہمیں ماشاءاللہ بشارت مل رہی ہے. تو اللہ پاک مجھے بھی نرم کر دے, آپ کو بھی نرم کر دے. اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہوگی. آپ کو یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ آپ کہاں کہاں سختی کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پر لڑتے ہیں, ڈانٹتے ہیں. تو اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ معافی مانگنا شروع کر دیں. ہے مشکل, ملازم سے معافی کیسے مانگوں گا, کل ڈانٹا تھا, آج کیسے معافی مانگوں. میں اپنی بیوی سے کیسے معافی مانگوں, کل میں نے بیوی پر ہاتھ اٹھا دیا ہے. اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو برتن توڑے تھے, اس کو گالیاں نکالی تھی. اپنے والدین کے ساتھ اگر معاذ اللہ کسی نے بے ادبی کی ہے, ان کے سامنے شاؤٹ کیا ہے, چلایا ہے, معافی تو مانگنی پڑے گی نا. جی ہاں, معافی مانگنے سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا, وہ اگر معاف کر دیں گے تو اللہ بھی معاف فرما دے گا. دوسرا, جب آپ کسی سے معافی مانگتے ہیں نا تو آپ نرم ہو جاتے ہیں, آپ جھکتے ہیں, اور یہ تکبر کو بھی ختم کرتا ہے. یہ انسان کو ریئلائز کراتا ہے کہ دوبارہ بدتمیزی کی دوبارہ معافی مانگنی پڑے گی, تو آہستہ آہستہ اس کے انداز میں نرمی آنے لگ جاتی ہے. تو دعا بھی کریں, دعا مومن کا ہتھیار ہے. واقعی جن کا انداز سخت ہے, جن کی طبیعت میں غصہ ہے, جو لڑ پڑتے ہیں, ان کو نرمی اختیار کرنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اور میرے رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے نا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. نماز کے بعد دعا کریں نا, یا اللہ مجھے نرم کر دے, مجھے مہربان کر دے, مجھے شفیق کر دے, مجھے لوگوں کے دل توڑنے سے بچا لے, مجھے جھگڑوں سے بچا لے. وہ کریم ہے, وہ ایک نگاہ فرمائے گا, نگاہ رحمت فرمائے گا, ہم نرم ہو جائیں گے, ہم مہربان ہو جائیں گے. میرا مالک چاہے تو کیا ممکن نہیں ہے. تو میں بھی دعا کرتا ہوں, آپ بھی دعا کریں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار والی سنتوں کا بھی پیکر بنا دے, نبی پاک کے سراپے کی سنتوں کا بھی پیکر بنائے, اور کردار والی سنتیں بھی. ہم سے جو ملے اسے مزہ آ جائے. دیکھیے ایک بات چیک کرتے ہیں, آخری بات کرتا ہوں. آپ یہ چیک کریں کہ آپ سے جو مل کر جاتا ہے اس کو دوبارہ ملنے کو جی چاہتا ہے, اس کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے, وہ فریش ہو جاتا ہے, یا آپ سے ملنے کے بعد بیچارہ جو ہے وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے, تکلیف میں آ جاتا ہے, اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے. یہ خود آپ نے چیک کرنا ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں ناظرین جن سے ملنے کو بار بار جی چاہتا ہے. آپ کے بھی لسٹ میں ہوں گے ایسے لوگ. اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن سے کام بھی پڑ جائے نا تو بندے کو جی نہیں چاہتا ان کو فون کرنے کا یا ان کے پاس جانے کا. بندہ کہتا ہے تم بات کر لو, کیونکہ یار ان سے بات کا دل نہیں چاہتا. کیوں دل نہیں چاہتا؟ کہ وہ بات کرتے کم ہیں اور ڈانٹتے ہیں, طنز کرتے ہیں, عجیب سی بات کرتے ہیں, دل توڑ دیتے ہیں. تو یہ ایسے آپ تو نہیں ہیں, ایسا میں تو نہیں ہوں. ہمیں یہ سوچنا ہوگا. اللہ ہمیں نرم و شفیق کر دے. اگلے پروگرام میں ایک اور نبی پاک کی سنت لے کر حاضر ہوں گے. اس پروگرام میں اسپیشلی ہم ان سنتوں پر بات کرتے ہیں جو ہماری لائف چینج کر سکتی ہیں, اور ان پر عمل کرنے کے بعد ہم ایک معاشرے کے بہترین فرد بن سکتے ہیں. تو دیکھتے رہیے پروگرام, یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے. آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر. انڈیا, پاکستان, سعودی عرب, یونائٹڈ عرب امارات, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب. دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز, صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ. Introducing Awaaz Entertainment,
the powerhouse of Urdu Hindi TV in Canada with 7.2 million monthly viewers. Canada का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल। हम नाजरीन के स्क्रीन के साथ साथ उनके दिलों पर भी राज करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारी मजबूत पकड़ है, जहां हमारी रीच मिलियंस तक है। गेट रेडी फॉर एन एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस विद आवाज एंटरटेनमेंट। लाइव टॉक शोज, डिग्निटरीज के साथ मालूमाती इंटरव्यूज, मजेदार कॉमेडी शो, बिजनेस प्रमोशन प्रोग्राम्स, दिलकश ड्रामा सीरीज, म्यूजिक शोज, न्यूज कवरेज, कामयाब ग्रैंड इवेंट्स, शानदार मूवीज, मजेदार स्किट्स। प्राइम टाइम शो तकरार लाइव विद समीना जबीन इज नॉर्थ अमेरिका's longest running पाकिस्तानी पॉलिटिकल शो, जिसमें आपकी लाइव कॉल्स शामिल होती हैं ताकि आपकी आवाज लाखों तक पहुंचे। आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा। जुड़िए हमसे। Help those who are in dire need. Help low-income tier. Volunteers are ready to help families in need. We are serving people daily, delivering to white-collar people, commission-based workers, women who stitch, factory workers, and many more classes. Every day through our enablement drive and constant support from friends and family, we have served over 1,300 families with ration hampers worth 5 million rupees. Your donation can save lives. The best charity is given in Ramadan. Awaz Entertainment Foundation. Donate now. दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। कर दे मदनी मदीने वाले। नाजरीन, इसी सिलसिले में आज हम एक और सुन्नत रसूल की बात भी करेंगे, और वो बड़ी प्यारी सुन्नत है। खैर, सुन्नतें तो सारी ही बहुत प्यारी हैं, मगर इस सुन्नत से मोहब्बतों में बड़ा इजाफा होता है। बड़ा खूबसूरत फरमान है, तोहफा दो इससे मोहब्बत बढ़ती है। सुभान अल्लाह। मोहब्बतों को बढ़ाने का फॉर्मूला है कि इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए किसी को तोहफा पेश किया करे। हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी मोहताज को मुलाहिज़ा फरमाते तो अपना खाना पीना तक उठाकर इनायत फरमा देते। हालांकि उसकी आपको भी ज़रूरत हुआ करती। आपकी अता मुख्तलिफ किस्म की होती, जैसे किसी को तोहफा देते, किसी को कोई हक अता फरमाते, किसी से कर्ज का बोझ उतार देते, किसी को सदका इनायत फरमाते। कभी कपड़ा खरीदते और उसकी कीमत अदा करके वही कपड़ा उसी कपड़े वाले को तोहफे में दे दिया करते। कभी कर्ज लेते और अपनी तरफ से उसकी मिकदार से ज्यादा अता फरमा देते। कभी कपड़ा खरीद कर उसकी कीमत से ज्यादा रकम इनायत फरमाते, और कभी हदिया कबूल फरमाते और उससे कई गुना ज्यादा इनाम अता फरमा देते। सुभान अल्लाह। सैयदी आला हज़रत लिखते हैं ना, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना अता फरमाते कि सुभान अल्लाह, सामने वाला भी हैरान हो जाता। बहरहाल बहुत खूबसूरत अहदीस इस बारे में है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुसाफहा किया करो, कीना दूर होगा, और तोहफा दिया करो, मोहब्बत बढ़ेगी,
اور بغض دور ہوگا۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب کو تحفہ بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوٹا دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا تم نے تحفہ کیوں لوٹا دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے نہ فرمایا تھا کہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ کسی سے کچھ نہ لیں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مانگنے کی بات تھی، اور جو چیز بغیر مانگے ملے وہ تو رزق ہے جو اللہ عز و جل تمہیں دیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں کبھی کسی سے کچھ نہ مانگوں گا، اور جو بغیر مانگے ملے گا تو لے لیا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وفد بنی مرہ کے لوگ آئے جس میں 13 افراد تھے۔ ان کا سردار حارث بن عوف بھی اس وفد میں شامل تھا۔ ان سب لوگوں نے اسلام قبول کیا اور قحط کی شکایت کی اور حضور سے عرض کی کہ حضور بارش کے لیے دعا فرمائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگی کہ اللہم اسقہم الغیث، یعنی اے اللہ ان لوگوں کو بارش سے سیراب فرما دے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ ان میں سے ہر شخص کو 10 اوقیہ چاندی اور 400 درہم انعام اور تحفے کے طور پر عطا کریں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سردار حضرت حارث بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 اوقیہ چاندی کا شاہانہ عطیہ مرحمت فرمایا۔ تو یہ ہے میرے آقا کی بڑی پیاری سنت مبارک۔ تو کچھ نہ کچھ تحائف دیتے رہنے کی عادت ہونی چاہیے۔ اور یہاں ایک اور انداز بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ چند ایسے تحفے ہیں کہ جب کوئی دے تو اسے ضرور قبول کرنا چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ کوئی دودھ کا تحفہ پیش کرے، تکیہ پیش کرے، عطر کا تحفہ پیش کرے، تو اس طرح کی چیزیں اگر کوئی تحفے میں پیش کرتا ہے تو اسے قبول کرنا چاہیے، اسے واپس نہیں لوٹانا چاہیے۔ بہرحال اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان پیاری سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، گفٹ دینے کا سلسلہ تو ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، لیکن اگر اس میں نیت یہ ہو جائے کہ یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ بعض اوقات تو گفٹ مطلب کے طور پر دیا جاتا ہے، کبھی کبھی معاذ اللہ رشوت کے طور پر دیا جاتا ہے، اپنا کام نکلوانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ تو ہر تحفہ ثواب نہیں ہے، اس میں نیت کیا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی نیت فاسدہ ہے تو گناہ ملے گا، لیکن اگر سنت کی نیت ہے، مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کی نیت ہے، اللہ کی رضا کی نیت ہے، تو سبحان اللہ تحفہ دینے پر بھی ثواب ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے، سنتوں کا پیکر بنائے، اور ہماری ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کرے سنتوں کے ایسے حقیقی پیکر بن جائیں کہ دکھنے میں بھی سنتوں کے پیکر ہوں اور ہمارے کردار سے بھی سنتوں کی پیاری پیاری مہک آتی رہے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگلے سلسلے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور پیاری سنت لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا